اللہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وعدہ کرتے اور سوال کرتے کرتے ان کو یہاں تک لے کے جاتے ہیں کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون کا جیش جو ہے نا پیچھے ہے، اور اس کے موسیٰ علیہ السلام کی جیش موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے اے موسیٰ تم آنے کے پہلے ہم تکلیف پریشان میں تھے، تم آنے کے بعد تو تکلیف پریشان میں ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کبھی ہم کو نہیں چھوڑے گا، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو ضرور نبھائے گا۔ جیسے اللہ نے اس سمندر کو موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے لکڑی سے مارو، جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی سے مارتے ہیں رستہ اس جگہ پہ اللہ نے رستہ بنا دیتا ہے۔ جب رستہ بن جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پار ہو جاتے ہیں۔ جب فرعون پیچھا کرتا ہے، پیچھا کرنے کے بعد اللہ نے سمندر کو اجازت دیتا ہے جم جا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو جاتے ہیں، فرعون اندر سمندر کے اندر گزرتا ہے، اللہ نے اس کو غرق کر دیتا ہے۔ اس ٹائم وہ بولتا ہے کون؟ فرعون۔ کیا بولا تھا پہلے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ مصر میں جو ندیاں چلتی ہیں میرے نیچے چلتے ہیں، میرے طرف کوئی ہے؟ تو کہتا ہے قارون سے، قارون ایٹا کی ایک بڑی بلڈنگ بن، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رب کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا تکبرائی تھے ان لوگ کو، قارون اور فرعون کو۔ جب سمندر میں غرق کر دیتا ہے، فرعون کہتا ہے آمنت باللہ، کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے الان، اب تجھے ٹائم آ کہ تھوڑی دیر کے پہلے تک کے تو کیا کرتا تھا؟ میرے نبی کو قتل کرنے جاتا تھا۔ جو وعدہ کو تو ہے نا سچا نہیں مانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کتنی نشانیاں بتائے تھے، جتنا وعدہ کیے تھے وہ وعدے کو تو ماننے کے لیے راضی نہیں۔ اپنا بادشاہیت میں، اپنی گھمنڈائی میں اللہ کو ایمان لانے سے پیچھے ہٹاتا فرعون۔ لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا تھا؟ اس کے لاش کو حفاظت کروں گا بول کے اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدے کو سچ کیا تھا۔ اس وعدے کو اللہ نے سچ کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اتنا نشانیاں دیکھنے کے باوجود، سمندر پار ہونے کے بعد وہ جو غیر قوم نے غیر اللہ کو عبادت کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے کہتے ہیں موسیٰ ان لوگ جیسے عبادت کرتے ہیں ہم کو بھی ایسا تیار کر کے دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم جاہل لوگ ہو کہ اللہ نے وعدہ کر کے تم کو سمندر سے بچایا، منو سلام کے کھانا آسمان سے اتارا، پانی نہیں تھا، سمندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہاڑ سے تم کو 12 کشتی لانے رکھا، اور جتنا تم کو سہولت کرنا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا سہولت کر کے دیا، پھر بھی اللہ کے وعدے کو توڑ کر غیر اللہ کو ماننے کے لیے تم راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تم وعدہ کرتے ہیں کسی سے، وعدہ نبھانے کے لیے کوشش کرو، نہیں تو ورنہ قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا بول کے اللہ نے کلام پاک میں فرماتے ہیں۔ اس لیے اے بندو، جو وعدہ کرتے ہیں کسی سے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو، جتنا بھی نقصان ہو جائے، جتنا بھی نقصان ہو جائے وعدے کو نبھانے کے لیے کوشش کرو۔ جو وعدہ کرنا ہے سوچ لو، سمجھ لو، اس کے بعد وہ وعدہ کرو۔ اس لیے جو ہے نا وعدے کے بارے میں قیامت دن پوچھا جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے نسل کو نیکی کی طرف دعوت دینے، برائی سے روکنے والے بنا دے، کہ جو دنیا میں امام بنا دے بول کے جب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ نے کہتا ہے کہ اللہ کے وعدے کو مانے بغیر چلتے ہیں، جو ظلمدار ہیں ان کے دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی بول کے اللہ نے کلام پاک میں فرماتا ہے۔ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست تھے، لیکن اللہ نے کہتا ہے اللہ رسول کے خلاف چلنے والوں کو، تیرے نسل کو، ابراہیم علیہ السلام کے نسل کو
کہ اللہ کے خلاف چلنے والوں کو، جو اللہ کی عبادت کے چھوڑ کر چلنے والوں کو اس لسٹ میں سے نکال دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کے بندو، وعدہ کرنا ہے، دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر جو وعدہ کرنا چاہیے، جو اللہ کے وعدے پر ہم چلنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور جو ہے نا ہم یہ چیٹ بن دیتے ہیں، یہ کمپنی میں شامل ہو جاتے ہیں، اس وعدے کو نبھانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کو اللہ نے وعدہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نیکیاں کرو، وہ وعدے کے مطابق تم کو جنت دے گا، جنت میں داخل کرو گا بول کے اللہ نے وعدہ کرتا ہے۔ لیکن وہ وعدے کو ہم جو ہے سوچتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اپنی مرضی سے جو ہے نا شیطان کے وعدے پر ہم چلے جاتے ہیں۔ شیطان کیا وعدہ کر کے آیا ہے؟ شیطان نے وعدہ کر کے آیا آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو جو ہے نا رستہ بگاڑ کے تیرے راستے سے بگاڑ دوں گا بول کے اللہ سے وعدہ کیا۔ تو وعدے کو نبھایا کیا نہیں نبھایا؟ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں چھوڑنے کے بعد تو شیطان جا کے کہتا ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، اس جھاڑ کو اللہ نے کس لیے منع کیا معلوم ہے تم کو؟ اللہ نے کلام پاک میں ذکر کرتا ہے، شیطان کہتا ہے ان کو، اللہ کی قسم اس جھاڑ پر اللہ اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، ورنہ اس جگہ پہ قائم رہ جاؤ گے، اس لیے یہ جھاڑ کے پاس جانے کے لیے منع کیا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جھاڑ کے پاس جانا منع ہے۔ وعدے کو جو ہے توڑ کے جو ہے نا شیطان کے بہاؤ میں آ جاتے ہیں۔ کیا نتیجہ ہوا؟ جنت سے اللہ نے باہر نکال دیا۔ اس حال ہم کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان ہم کو راستہ بگاڑنے کے بعد کہتا ہے یہ خود راستہ بگاڑ لیا، میں اس کو کچھ نہیں کیا۔ اچھا مثال معلوم پڑتا ہے، نماز پڑھنا ہر ایک مسلمان بھائی اور عورت پر فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے راضی نہیں، اور زنا کرنا حرام ہے، زنا کرنے کے لیے راضی ہیں، حرام کھانا حرام ہے، حرام کھانا، حرام کی کمائی کھانا جو غلط ہے، غلط ہونے کے باوجود بھی حرام کی کمائی کھانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو حرام کی کمائی کھا کے پالا ہوا جسم کہاں جائے گا؟ جہنم کو جائے گا۔ حدیثوں کو بھول جاتے ہیں، جیسا بھی ہونا ہم دنیا میں پیسے والا ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے وعدے کو توڑ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑ دینا، جس انسان کو ہم وعدہ کریں وعدے کو توڑ دینا کہ ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کتنے بھی وعدہ ٹوٹ جاؤ مشکل نہیں، ایسا سمجھتے ہیں لوگ۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اس جگہ پہ ہم جا کے جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جو جواب دینا وہ کے دل میں کچھ بھی اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے۔ وعدہ کر دیتے ہیں، وعدے کو نبھانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کتنا نقصان ہو جائے گا اے بندے، ماں کے پیٹ سے جب آیا تھا کچھ لے کے آیا؟ کچھ نہیں۔ اللہ نے ہم کو سمجھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، وعدے کو تم ضرور نبھانا چاہیے۔ وعدے کو تم نبھاؤ گے، اللہ نے تم کو جنت میں قدر دے گا، عزتدار بنائے گا۔ اللہ کے بندو، اس لیے جو نا اللہ کی جو وعدے ہیں وہ ضرور حق ہیں، وہ سچ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں وہ سچ ہے اور حق ہے۔ ہمارے جو وعدے جو کرتے ہیں وہ ہم جو ہے نا سچ بنا کے جو نبھانے والے بنیں گے، ہم جنت الفردوس میں جانے والے بنیں گے۔ چھوٹے چھوٹے وعدے بھروسہ کر کے ہم جو الیکشن میں دوسرے جو ہم ووٹ دے دیتے ہیں الیکشن میں، لیکن اللہ کے وعدے کو اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے وعدہ نبھانے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ختم ہونے والی زندگی، وہ قائم رہنے والی زندگی، اللہ نے ہم کو وعدہ کرتا ہے، وہ قائم رہنے والی زندگی دیتوں کو بھی وعدہ کرتا ہے۔ اس وعدے کو ہم کتنا کوشش کر کے اس وعدے کو نبھانا چاہیے۔ تہجد اٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہر فجر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، نیکی کی طرف دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ تو بالکل نہیں ہے۔ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو ایسا سمجھاتا ہے، کنتم خیر امت، تعریف کرتا ہے اس امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعریف کرتا ہے، کیونکہ ہم نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے
نبیوں کا کام ہر ایک مسلمان بھائی عورت کرنے کا کام ہم کہاں کرتے ہیں آج کل. اللہ قیامت دن پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ تم نیکی کی طرف دعوت دے یا نہیں دیے, برائی سے روکے یا نہ روکے. وعدہ کر کے آ گئے 5 وقت نماز پڑھنے سے اللہ نے ہم کو 50 وقت کا اجر دیتا ہوں بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو وعدہ کرتا ہے. کتنے آدمی لوگ ہم وہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ کتنے آدمی لوگ صلاۃ الضحیٰ, سورج نکلنے, فرض نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد جو 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں, تو وہ پڑھنے سے اتنا اجر دے رہا ہوں. 360 جو ہے نا جینٹ ہے جسم میں, وہ ہر ایک دن بھی 360 جو جینٹس کو جو ہے نا صدقہ کرنا بولتے ہیں, اس سے بہتر تم صرف 2 رکعت تم نفل نماز پڑھ لو. صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے, وہ اتنا اجر دے رہا ہوں بول کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو وعدہ کرتے ہیں. کتنے آدمی لوگ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان حج کے حالت میں جا کے غیر بات کر ہوئے اور برائی کسی کرے بغیر جو حج کرتا ہے, جیسے ماں کے پیٹ سے جو نکلتا ویسا اس کو پاک صاف کر دیتا. کتنے لوگ ہم حج کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے اتنا اجر بول کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو وعدہ کرتے ہیں, حج کی نیکی ملے گی بول کے وعدہ کرتے ہیں. کتنے آدمی لوگ ہم جو ہے نا عمرہ کے جو رمضان میں عمرہ کرنے والے بنتے ہیں, رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کتنے وعدے اللہ نے کس سال میں بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور امت جہنم میں نہیں جانا بول کے ایسے ایسے وعدہ کر کے نیکی کی طرف بلاتے ہیں, لیکن وہ نیکیاں سے ہم کو ضرورت نہیں بول کے شیطان کے وعدے پر ہم قدم بے قدم چلتے ہیں. قدم بے قدم کس کے وعدے پر چلتے ہیں؟ شیطان کے وعدے میں, شیطان کے باتوں میں ہم چلتے ہیں. اللہ بھی اللہ کے رسول جو بولو وہی دین ہے, تو لوگ کہتے ہیں ہماری مرضی سے چلیں گے. اللہ نے یہ وعدہ کرتا ہے ہم کو ضرورت نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم سنت جماعت کیسے کامیاب ہو گئے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے میں نماز پڑھا ویسا تم نماز پڑھو. تو ہم کہیں گے یہ حدیث کہ ہماری مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں سکھائے, نہیں سنائے, نہیں اجازت دیے, وہ ہم کرنے کے لیے ہم کو کون ادھیکار دیا؟ وعدے سب کو کر دیے, اللہ نے کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیے. آخرت کے لیے, دنیا کے لیے جتنے آدمی لوگ جو ہے نا دنیا کے جو فائدہ مند چیزیں پانے کے لیے وعدہ کرتے ہیں, اس وعدے کو ہم نبھانے کے لیے راضی ہیں. لیکن آخرت کے لیے, جنت کو جانے کے لیے, ہمارے نسل کو, ہمارے پریوار کو جنت کو لے جانے کے لیے ہم وعدہ نبھانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے کہتا ہے بندو تم کو اور تمہارے پریوار کو جہنم سے بچا لو. کہ ہم کو جو ہے نا اللہ نے کہ کہتا ہے کہ تم کو اور تمہارے پریوار کو جہنم سے بچا لو. ہم کتنے آدمی لوگ جو ہے نا کرتے ہیں, اللہ کے وعدے کے نبھانے کے لیے کتنے آدمی لوگ کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے کلام پاک میں کہتا ہے شادی کرنا ہے مہر دے کے شادی کرو, جا کے نکاح پڑھی کر کے آ جاتے ہیں, وعدہ کر کے آ جاتے ہیں, وعدہ نبھانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کوشش بھی نہیں کرتے. اللہ ہم سب کو اجازت دے کہ اللہ کے وعدے پر چلنے والے بنے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کیے ہیں اپنی زبان سے, اپنی منہ سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہیں تکلیف دیتا, وہی مسلمان ہے. تو اس مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے, اللہ کو پسندیدہ آدمی ہوتا ہے. کیونکہ نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا ایک جو ہے نا نیک عمل ہے. اس لیے جو ہے نا ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. وہ لوگ جب مرنے کے بعد گواہ دیں گے یہ بندہ کسی کو تکلیف نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک موت جا رہی ہے, اس کے بعد اس موت کی تعریف ہو رہی تھی.
अल्लाह नहीं कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसका हक बन गया। तो सहाबा कराम फिर और एक लोग जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते हैं फलाना आदमी उसकी बुराई ज़्यादा कराया जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इसका हक बन गया। सहाबा कराम सवाल करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पहले जो शख्स मौत के बारे में समझाए थे तुम ये हक हुआ बोले थे, दूसरा आदमी के बाद बुराई बोले थे वो भी हक होगा बोल के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है खुलासा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो पहला जो आदमी रहा था उसको जन्नत हक हो गया। नेकिया के बारे में, उस अच्छाई के बारे में लोगों में बोलेंगे उस जन्नत को जाने के लिए उस हक बन गया। वो मरने के बाद उसकी बुराई ज़्यादा लोग कहेंगे उसको जहन्नम हक बन गया। इसलिए मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन अव लियस्मुत। बात करो तो अच्छी बात करो, नहीं तो खामोश रह जाओ। वादा निभाने में तुम आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वादा जरूर हम पूछा जाएगा। कि जो वादा नहीं निभाने वाला मुनाफिक है, वो मुनाफिक जो है ना जहन्नम में नीचे नीचे रहेगा। अल्लाह हम सब हिदायत दे कि जो वादा निभाने वाले बने, जन्नतुल फिरदौस में जाने वाले बने के लिए दुआ करते हुए अल्लाह रसूल जैसे हमको वादा निभाने के लिए कहे हैं उसके मुताबिक चलने वाले बनेंगे बोल के दुआ करते हुए छोटा सा वाक़या खत्म करता हूँ। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अज़ीज़ मोहतरम भाइयों और बहनों, आज शिरीक के बारे में खुलासा किया जाएगा। शिरीक बोलो तो क्या है? और मैं शिरीक बुलाया फरमा को जन्नत। जो कोई शिरीक करेगा वो आके जहन्नम में जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है। और ये शिरीक बोलो तो क्या है, इसके बारे में लोगों को बहुत समझने से कन्फ्यूजन होता है। शिरीक बोलो तो आसमान और ज़मीन, ये पूरा कायनात मखलूक़ात कौन बना है? वही अल्लाह है। उसी की इबादत करना है, उसी को छोड़ के जो वसीला बोल के हम अभी डायरेक्ट नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाए तो कंपाउंडर के पास जाना, कंपाउंडर पर पकड़ के फिर डॉक्टर के पास, नर्स के पास जाना, नर्स होकर फिर डॉक्टर के पास जाना, ऐसा समझते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान कलाम पाक में फरमाता है सूरह बकरा में 180 को 6वीं आयत में, जो भी मांगना है मेरे पास मांगो, अगर तुम्हारे गुनाहों को मैं माफ़ करूँगा, तुम को मैं सीधा रास्ता बताऊँगा, और जो इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम क्या करते हैं? अल्लाह से तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। सूरह बकरा की आयत में फरमाता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसमें जो भी मांगना है, इज़ा सअलका इबादी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई फल्यस्तजीबू। क्या बोलता है? जो भी मांगना है मेरे पास मांगो। जो इंसान को जब मुसीबत आती और कोई बला आती, हम फ़ौरन क्या करते हैं? दरगाह में चला जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान में, इन्नहु वलियुल्लाह अल्लज़ी ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। वली अल्लाह बोले तो कौन है? इनका सिफत क्या वली अल्लाह? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस में आयत नंबर 60 पर 2 में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 60 पर 2 वली अल्लाह के बारे में क्या फरमाता है? तो वली अल्लाह कौन है? अल्लाह और अल्लाह के नबी जो बोले उस पर कोई तब्दील नहीं करेंगे, उनकी बातों पे उन लोग अमल करेंगे, उनको बोला जाता है वली अल्लाह। आज हम देखते हैं इस राधापुर में वली अल्लाह बोल के, बाबा बोल के, दरगाह बन के उसकी इबादत करा जाता है। ये वली अल्लाह है या नहीं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही जान सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई नबियों को भेजा गया, कमी पेश नबियों को बहुत से लाखों से नबियों को भेजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसमें
یہ حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بولا ہے سبحانہ وتعالیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک نبی آئے ان کی قوم کے لیے آئے. ابھی رادر کے ایک نبی ترناول کے ایک نبی ایسا نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا خلاص ہوا. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دنیا کو قیامت آئے گا جب تک یہی محمد نبی ہے. ان کا یہ ہم بات سننا ہے قرآن اور حدیث. قرآن بولت کیا اللہ کا کلام, حدیث بولت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوئے ہیں بتائے ہوئے ہیں سال کی آپ اس کے اوپر چلنے والا چلانے والا پورا پکا کے گئے کتنا ایک دن 2 دن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام پاک کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنا سال نازل کرتا ہے 20 پر 3 سال. 20 پر 3 سال کا ہونے کے بعد اس قرآن کو دین کو مکمل کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایسے نبی جنت بول کے معلوم سب کچھ معلوم, اللہ کے نبی قیامت کے دن سفارش کریں گے یہ بھی معلوم, بولنے کے باوجود یہ نبی وفات ہونے کے ٹائم میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے. ان کو ایک 2 پارٹیاں ہوتی. حضرت عمر اللہ بولتی اللہ کے نبی نہیں مرے بول کے, حضرت ابو بکر بولتی کیسا میں عمر اللہ کیا فرماتی اللہ کے نبی انتقال ہو گئے بول کوئی بولے تو ان کو میں ختم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون عشرۃ المبشرات جنت کے والے صحابیاں بڑے بڑے علم پہنچ اللہ اللہ کے نبی بولے اس پر قابو ہونے والے صحابیاں اللہ کے نبی وفات ہونے کے ٹائم پہ انہوں ہی گڑبڑ کر دے گڑبڑ ہو جاتا ایسا تبدیل کر دے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنے بول دیں گے مر گئے بولے ایک جنے بول کے نہیں مرے بولے انتقال ہو گئے. جب حضرت ابو بکر اللہ عنہ آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھنی انکا میتون انہم میتون, اے نبی تم بھی ایک دن مرنے والے سب بھی ایک دن مرنے والے. یہ آیت پڑھنے کے باوجود حضرت ابو بکر عمر اللہ عنہ ان کی تلوار جب نیچے گرتی ہے. انسان جتنا محبت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے کوئی مر گیا بولیں گے تو میں ختم کر دوں گا بولتی. جب حضرت ابو بکر اللہ عنہ یہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں تو ان کی تلوار نیچے گرتی ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کیسی تھی, ان کا جو ہسٹری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں کھانے کے لیے 3 مہینے چولہا نہیں رہتا تھا, کھانے کے لیے کھانا نہیں رہتا تھا, پتھر بن کے جنگ لڑتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک ہے قبر ہے وہ گیٹ ہے, وہ گیٹ میں انگلی نہیں لگا سکتے ہم لوگ. آج ہم ولی اللہ بول کیا کرتے درگاہوں میں جا کے طواف کرتے. ولی اللہ کون ہے بول اللہ بہتر جانتا ہے. عام انسان جو مر گیا اس کو ولی اللہ بابا بول کے ہم جو اس کے مزار کو طواف کرتے ہیں, اور جیسے کہ غیر اللہ کا جو قانون ہے وہ اس قانون کو ہمیں عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بولتا ہے ہمیں شریک اللہ حرم اللہ وجل. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, دنیا والے ان سب کو رحمت بنا کے بھیجا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. یہ نبی کو خبر کے انگلی نہیں لگا سکتے, ان کی گیٹ کو انگلی نہیں لگا سکتے. پولیس والے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے مارنے کے لیے. کیوں شرک کیا بولتے ہو شرک. شرک بول کیا ہے دینے والا لینے والا اور کھلانے والا پلانے والا پورا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں کرنے والا. یا پیر یا مرید موت نہیں دے سکتا ہے, پیر یا مرید رزق نہیں دے سکتا ہے, پیر یا مرید اس کی آنے والی مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا ہے سوا اللہ جو خالق ہے جو مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کوئی دیر سے تیری عبادت کرتے ہیں دیر سے مدد مانگتے ہیں, یہی اللہ ہے. اس کی صفت ہے آسمان زمین جو بنایا وہی اللہ ہے, اس کی عبادت کرنا ہے. اس کے سوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 تم جا کے درگاہ کے پاس کھڑ کے مانگ نہیں سکتے یا رسول اللہ مجھے آپ کی مدد کر دو, مجھے مصیبت دور کر دو, نہیں بول سکتے. اس کے لیے پولیس والا مدینہ میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہاتھ نہیں لگا سکتے. ان کا گیٹ ہے نا, وہ گیٹ میں ہاتھ نہیں لگا سکتے.
عزیز محترم بھائیوں، آج ہم لوگ عبادت بول کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شہرا سورۃ شعراء میں کبینرگل وہی کیٹورگل جو ہے کبینرگل وہی کیٹورگل جو گانے گاتے ہیں قوال گاتے ہیں لوگ ایسا ہم لوگ آپ سیدھے راستے میں نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج ہم لوگ عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور لیکن محفل میں رکھ کے قوال گاتے ہیں اور گانے کا بیٹنگ بجا کے وہ اللہ کی عبادت کر کے بول کے آج کیا کرتے ہیں عرس مناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریک معاف کرتا ہے اس گناہ کو سا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ جنت کو جانا اس کو حرام کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ سمجھتے نہیں ہم لوگ 3 دن دعوت ڈال دیتے ہیں اس دعوت میں جا کے شامل ہوئے ہم لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کرتا ہے کون سا غیر اللہ کے نام سے کھانا کھلانا اللہ کا نام چھوڑی غیر اللہ سے کھانا کھلانا اور خنزیر کا گوشت مرا ہوا جو جانور ہے اس کا گوشت یہ 3 چیز حرام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج ہماری حالت کیسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ہم لوگ جو بھی کر سکتے لیکن ہمارا ریکارڈنگ ہو رہا ہے ہمارا ریکارڈنگ ادھر ہو رہا ہے. قیامت دن ہمارا کتاب ہمارے ہاتھ میں دیا جائے اقرأ کتاب وکفیٰ علیک یوم حسیبا. ہمارا جو کتاب ہے ہم دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس اعمال کا کتاب ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. ہم خود پڑھیں گے ہمارے کتاب کو پھر بولیں گے اللہ چھوٹا اور بڑا کوئی سا بھی نہیں چھوڑا مذاق میں جو بات کیا وہ بھی نہیں چھوڑا بلکہ ہم لوگ قیامت کے دن بہت ہم لوگ پچھتائیں گے. شریک بہت بڑا ان الشرک لظلم عظیم بہت بڑا ظلم کر کے اللہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ لقمان میں فرماتا ہے یہ شریک بہت بڑا گناہ ہے. اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ یہود و نصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. لعنت ہو جن کے اوپر جو یہودی تھے نصارہ تھے جو انبیاء تھے اس کے بعد پہلے نبیان تھے ان لوگوں وفات ہو گئے تو ان کے اوپر درگاہ بن کے مزار بن کے عبادت کا بنا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی بولتے ہیں اللہم لا تجعل قبری عیدا اے مومنو سنو میری قبر کو عبادت کا نہیں بنا بول کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرما کے جاتے ہیں. وہ حدیث میں ریکارڈ ہے آج عام آدمی مر کر وہ ولی اللہ بول کے بابا بول کے بن کے اس کی عبادت کرتے قبر میں جا کے طواف لگاتے ہیں جیسا کہ مندر میں جا کے طواف کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ. اسی طرح لوگ جا کے طواف کرتے ہیں. صرف کعبۃ اللہ کے سوا کوئی جگہ بھی طواف کرنا اجازت نہیں حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کعبۃ اللہ میں طواف کرنا حج کے لیے جاتے ہیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کے طواف کرنا چھوڑ کے دوسری جگہ قبر میں اور مندروں میں جا کے طواف کرنا اجازت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کو صاف سیدھا قرآن اور حدیث میں بتایا ہوا ہے اس کی مطابق میں چلنا ہے. آج شریک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلاصہ کر کے بتاتا ہے. پہلے لوگوں کو شریک بولے تو کیا ہے یہ چیز کا خلاصہ اللہ کی صفت کوئی ولی اللہ کو ہے کوئی نبی کو ہے نبی کو بھی نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتاتا ہے وہی معلوم جو بھی چیز ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بچ کر جا رہے ہیں جانے کے بعد سمندر آ جاتا ہے وہ سمندر کے پاس کھڑ کے سوچتے ہیں موسیٰ نبی کی قوم بول رہی ہے اے موسیٰ تمہارے پاس بھی ہم پھنس گئے اور فرعون کے ساتھ بھی ہم پھنس گئے ابھی کیا کرنا. نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے انما شاہد ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتے موسیٰ نبی اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ان کو کیا کہا بلکہ سمجھ نہیں آتا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہی معلوم کراتا ہے کہ یہ لکڑی سے سمندر میں مارو. انہوں خود اپنی مرضی سے اپنے دل سے نہیں کرتے. اللہ کا وہی آتا ہے کہ سمندر تم لکڑی سے مارو تو انہوں لکڑی سے مارتی تو سمندر پھٹ جاتا ہے پھر پار کر جاتا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ان کی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ جو بولا اللہ کے نبی اللہ جو بولا جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائیں گے وہی عمل کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو اور قرآن اور حدیث کے مطابق چل کر
اور جو اللہ کے نبی جو بولے اس میں عمل کریں گے ہم جنت میں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب لوگوں کو شرک سے بچا کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. लाल बटन दबाओ.